فرمایا جب رمضان داخل ہوتا ہے اللہ آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آگے کیا ہوتا ہے؟ فرمایا ایک روایت کے اندر آیا ہے فتحت الابواب الجنہ وغلقت الابواب الجہنم، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ اور مزید کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سلسلۃ الشیاطین، فرمایا شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں شیاطین قید ہو جاتے ہیں۔ لیکن سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے مسلمان پھر بھی کیوں گناہ کرتے ہیں؟ مسلمان پھر بھی نافرمانیاں کیوں کرتے ہیں؟ وجہ یہ ہے شارحین نے یہاں پر لکھا، میراث المناجی کی شرح میں لکھا ہے اس حدیث مبارکہ میں، فرمایا شیاطین تو جکڑ دیے جاتے ہیں لیکن 11 مہینے وہ انسان جو شیطان کی تربیت میں رہا اس کا نفس امارہ اتنا موٹا ہو گیا، اتنا حاوی ہو گیا کہ اب وہ رمضان مبارک کے مہینے میں شیاطین تو جکڑے ہوئے ہیں لیکن وہ نفس کی خواہشات میں مبتلا انسان رب کی نافرمانیاں کرتا چلا جاتا ہے۔ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت اس وقت تک ذلیل و رسوا نہیں ہوگی جب تک رمضان کا حق ادا کرتی رہے گی۔ میری امت ذلیل و رسوا نہیں ہوگی جب تک رمضان مبارک کا حق ادا کرتی رہے گی۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ذلیل و رسوا سے کیا مراد ہے؟ فرمایا کہ رمضان مبارک کا مہینہ پائیں اور اس مہینے میں رب کی نافرمانیوں میں زنا اور شراب نوشی نہ اختیار کریں، اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو گویا کہ وہ ذلیل و رسوا ہوں گے۔ چلیں ایک چھوٹی سی مثال لے لیتا ہوں۔ 8 مارچ کو 2018 سے پاکستان میں اٹھنے والا طوفان بدتمیزی، عورتوں کو نکالا گیا کیپٹل سٹی کے اندر کہ ہم عورتوں کے حقوق اور تحفظ کے لیے نکل رہے ہیں، لیکن جب انہوں نے نعرے لگائے اور جب انہوں نے راہ پایا تو اس وقت پتہ چلا کہ یہ تو اسلامی تہذیب کے خلاف اور اصولوں کے خلاف نعرے لگ رہے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں کہ جو وومن رائٹس کے نام پر تو نکلے لیکن فلسطین کے اندر اور غزہ کے مسلمان بچوں کے چھترے اڑتے رہے اور مسلمان بچیوں کی عزت پامال ہوتی رہی۔ ملک پاکستان سمیت اسلامی کنٹری میں سے کوئی بھی صاحب اقتدار اس کے لیے آواز اٹھانے کے لیے تیار نہ رہا، لیکن بے پردگی کو فروغ عام دینے کے لیے، گویا کہ گناہ کو عام کرنے کے لیے صاحب اقتدار اور مقتدر اداروں کی پشت پناہی کے اندر یہ لوگ باہر نکلتے رہے، میچ چلتے رہے اور پتہ نہیں کون کون سے گناہ ہوتے رہے۔ میرے سے زیادہ آپ کو علم ہوگا۔ یہ وہی لوگ ہیں جو جناب چند ٹکوں کی خاطر پولیو کے قطرے بچوں کو بناتے ہیں اور پکڑ کر گھروں کے دروازے اور دہلیز کھٹکھٹا کر لوگوں کے بچوں کو بلاتے ہیں کہ بچے مفلوج نہ ہو جائے۔ تمہیں وہ بچے نہیں نظر آ رہے؟ اب انسانیت بھول چکے، اب تمہیں نہیں پتہ چل رہا ان کے ہزاروں گھروں کو پامال کر دیا گیا، منہدم کر دیا گیا، بچوں کی لاشیں ماؤں نے اٹھائے ہوئے ہیں، بلل کر مائیں رو رہی ہیں۔ اب وہ انسانیت تمہیں یاد نہیں آ رہی؟ اب کہاں کی اسلامی کنٹریز کا وہ اتحاد، وہ IC، وہ کدھر گئے سب لوگ؟ لیکن ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا، ابھی میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو یا سوشل میڈیا یا پرنٹ میڈیا، ہمارے سامنے آپ کو پتہ چلے گا کہ جناب ہوگا رمضان کا مہینہ لیکن جناب طوفان بدتمیزی ایسا کہ جو کچھ بھی ہو وہ جناب اٹھا کر اسلام کے مخالف موڑ دیا جاتا ہے۔ کچھ بھی چیز اٹھتی ہے فوراً اسلامی اصولوں کے خلاف، تو یاد رکھیے گا میرے نبی پاک کا فرمان حق نشان ہے، جب امت اسلام اور رمضان کا حق ادا کرتی رہی وہ ذلیل و رسوا نہیں ہوئی، اور جب صاحب اقتدار لوگوں نے اسلام اور رمضان کے تقدس کو پامال کیا ذلیل و رسوا مقدر بن چکا۔ ہم نے اس واقعے سے اپنے لیے سبق بھی ڈھونڈنا ہے۔ ہمارے لیے یہ سوال ہوتا ہے جناب رمضان کے مہینے بڑے مشقت والے ہیں،
ابھی پچھلے گرمیوں کے گزرے ہیں تو گرمیوں کی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکتے، اور جناب اپنے بچوں کا پیٹ پالے، یا یہ بھی تو فرض ہے۔ میرے خیال میں تم بھول چکے فرض کیا تھا۔ اگر 12واں پارہ کی پہلی آیت اٹھا کر دیکھتے تو بچوں کا پیٹ پالنا اور تمہارے رزق کی ذمہ داری میرے رب نے اٹھائی ہوئی ہے۔ ہاں 12ویں پارے کی پہلی آیت کا ترجمہ جا کے پڑھ لیجئے گا، آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ قرآن کھولنے سے کیا فائدہ ملتا ہے۔ رمضان المبارک کے اندر روزے رکھنا یہ ہمارا فرض ہے، اس کی ادائیگی کرنا ہم پر فرض تھا، لیکن ہم نے الٹا اسلام اصول نعروں کو فروغ دینے کے لیے یہ نعرے لگانا شروع کر دیے کہ یار بچوں کا پیٹ پالیں یا اپنا پیٹ پالیں یا رمضان کے روزے رکھیں۔ بڑی مشقت ہے، تندور پہ کھڑا ہونا پڑتا ہے، سارا دن دکانوں پہ کھڑا ہونا پڑتا ہے، سارا دن بازار میں جانا پڑتا ہے، سارا دن ملازمت کرنی پڑتی ہے، روزے نہیں رکھے جاتے۔ یہ مجوسی کا واقعہ سنیں اور اپنے لیے عبرت کا سبق لیں۔ اس مجوسی نے جو سرے بازار مسلمانوں کے گزر رہا تھا تو اس کا ساتھ ایک چھوٹا سا بیٹا تھا، اس نے بازار کے گزرتے دوران ہی کوئی چیز کھا لی۔ جب اس نے کھائی نا، نزہۃ المجالس کے اندر لکھا ہے کہ اس بخارا کے مجوسی نے اپنے بیٹے پر راکھ کے چماٹا مارا، اور ساتھ یہ کہا تجھے شرم نہیں آتی، تمہیں پتہ نہیں ہے رمضان المبارک کا مہینہ، مسلمان اس مہینے میں کھانے پینے سے پرہیز کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ والد صاحب آپ بھی تو نہیں روزہ رکھتے، آپ بھی تو کھاتے پیتے رہتے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں کبھی سرے بازار نہیں کھاتا، گھر میں چھپ کر کھاتا ہوں، اس رمضان المبارک کا ادب بجا لاتا ہوں کہ یہ مسلمانوں کا مہینہ ہے، وہ اس کا تقدس لاتے ہیں اور اس کے تقدس کو بحال رکھنے کے لیے میں چھپ کر کھاتا ہوں۔ اب کیا ہوا، وہ شخص فوت ہوا، مرنے کے بعد کسی نے اس کو خواب میں دیکھا وہ جنت میں ٹہل رہا تھا۔ پوچھنے والے نے پوچھا ما فعل اللہ بک، اوے اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ اس نے کہا میں تھا مجوسی سچ مچی، لیکن جب میں مرنے لگا نا، رمضان المبارک کے تقدس کو بحال رکھتے ہوئے اور اس کی برکتوں کی رحمتوں کا نزول میرے رب نے مجھ پر یہ نازل فرمایا کہ مجھ پر اسلام کی دولت عطا فرما دی، میں مشرفہ اسلام ہو گیا، اور جیسے ہی مشرفہ اسلام ہوا میں مرا تو رب نے رمضان کے مہینے کا تقدس بحال رکھنے کی وجہ سے مجھے جنت عطا فرما دی۔ ایک مجوسی رمضان کا ادب کرے، رب اس کو ایمان بھی عطا فرمائے، جنت بھی عطا فرمائے۔ لیکن ادھر مسلمان جناب سرے بازار سوٹے لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں، سگریٹ پیتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں، ہوٹلوں پہ بظاہر کچھ لوگ پردہ ڈال دیتے ہیں کہ اندر بیٹھ کے کھا لینا، باہر پتہ نہ چلے، پتہ ہے ہوٹل کھولے ہوئے، اور جنہوں نے ہوٹل بند کروانے ہوتے ہیں وہ بھی اندر بیٹھ کے کھا رہے ہوتے ہیں، سارے مل کے اس گناہ میں ملوث ہوتے ہیں۔ میرے نبی پاک کی حدیث مبارکہ یاد رکھیے گا، آقا نے فرمایا میری امت اس وقت ذلیل و رسوا نہیں ہوگی جب تک رمضان کے حق ادا کرتی رہے گی۔ ہم تقدس بحال کر رہے ہیں کہ جس مہینے کی برکتیں یہ ہیں، اذا دخل رمضان فتحت الابواب السماوات فتحت الابواب الجنہ غلقت الابواب الجہنم۔ میرے نبی پاک فرماتے ہیں رمضان کا مہینہ آتا ہے، اللہ آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے اور شیاطین کو جکڑ دیتا ہے۔ پھر بھی مسلمان گناہ کر رہے ہیں، پتہ چلا کہ نفس ہمارا ہم پر حاوی ہو چکا ہے، جو ہمیں آج ہر ٹائم ہر نہ کسی گناہ کے اندر ملوث کر رہا ہے۔ اور پھر اور تو اور دیکھیے راتوں کو، کہ جس کی رات کا ایک سجدہ 1500 سے زیادہ نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، ان راتوں کو ہمارے نوجوان کرکٹ کھیل کر گزارا کر رہے ہیں۔ پڑھنا تو قرآن چاہیے تھا، پڑھنا تو تلاوت قرآن کرنی چاہیے تھی، رکعات پڑھنی چاہیے تھی، تسبیح و تحلیل کرنی چاہیے تھی، کہ یہ رمضان کا مہینہ آیا کہ جس کے اندر نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر کر دیا گیا، جس کے اندر فرضوں کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا گیا۔ ہمیں تو یہ کرنا تھا، لیکن معذرت کے ساتھ ہم کر کیا رہے ہیں، اور ہمارے مقتدر ادارے کیا کر رہے ہیں؟ اس غیر اسلامی نعروں کو فروغ دینے کے لیے ان کو باہر نکال رہے ہیں۔ وہ اسلام کے جس نے پہلے جب
اسلام سے قبل بربریت کا دور تھا اور ظلمت کا اندھیرا چھایا ہوا تھا. عورت کو خواہشات نفس کے علاوہ کچھ نہیں سمجھا جاتا تھا. اسلام نے آ کر عورت کو عزت بھی دی ہے. عورت کے محافظ کے لیے اس کا بیٹا بھی رکھا, اس کا بھائی بھی رکھا, اس کا شوہر بھی رکھا. عورت کو اتنا تحفظ دیا, اس سے اسلام سے زیادہ عورت کو کون تحفظ دے سکتا ہے؟ اسلام سے زیادہ عورت کو کون تحفظ دے سکتا ہے؟